اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حالات میں بیرونی طاقت اور اندرونی عوامل ایسے کار فرما ہے کہ جو ایک منظم سازش کے تحت مرزائیت قادیانیت کو ہمارے ملک میں پروان چڑھا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمیں قادیانیت کے متعلق ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا تھا، اور اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب اسی سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج مرزائی حضرات مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم نبوت کو ختم مان لیں تو یہ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی توہین ہے۔ لیکن جب تک خود مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور وہ ابھی پوری طرح مرتد نہیں ہوا تھا، خود اس کا ختم نبوت کے متعلق کیا ایمان تھا، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے، یہ خود ہم آج مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر ہم اپنے اہل علم ناظرین سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ خود مرزا قادیانی کی فتاوی اور ان عبارتوں کی روشنی میں مرزا قادیانی کے ایمان کے بارے میں ہمیں بتلائے کہ ہم اسے کیا کہیں۔ یہ میرے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین کی کتاب دعوت الامیر ہے، جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 34 پر وہ لکھتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس قسم کی نبوت کا بھی خاتمہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے۔ اس طرح لکھتے ہیں کہ آپ میں اور پہلے نبیوں میں یہ فرق ہے کہ ان کے شاگرد تو محدثیت تک پہنچ سکتے تھے اور نبوت کا مقام پانے کے لیے ان کو الگ تربیت کی ضرورت ہوتی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں ایک انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے پھر بھی آپ کا امتی رہتا ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 35 پہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام جو اوپر بیان ہوا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس قسم کی نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری سمجھے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اور اس کے بند کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حد تک ہے۔ کون نہیں سمجھ سکتا کہ لائق استاد کی علامت یہ ہے کہ اس کے لائق شاگرد ہوں، اور بڑے بادشاہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماتحت بڑے بڑے حکمران ہو۔ اگر کسی استاد کے شاگرد ادنا درجے کے ہیں تو اسے کوئی لائق استاد نہیں کہہ سکتا، اور اگر کسی بادشاہ کے ماتحت ادنا درجے کے لوگ ہوں تو اسے کوئی بڑا بادشاہ نہیں کہہ سکتا، وغیرہ۔ آگے اس نے اپنی باتیں کی ہیں۔ صفحہ نمبر 34 اور 35 پر اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند مانیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ہتک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اسی میں آپ کی عزت و احترام ہے۔ اب آئیے، خود ان کا جو والد تھا، ان کا جو باپ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، وہ ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ میرے سامنے سے کتاب روحانی خزائن اور اس کی جلد نمبر 7 ہے۔ روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر ہے 7، یہ ابھی آپ کے سامنے موجود ہوگی، کیمرے کے سامنے آ رہی ہوگی۔ یہ اس کی جلد نمبر 7 ہے، جسے چھاپا ہے ضیاء الاسلام پریس ربوہ، جو چناب نگر کہلاتا ہے، اس نے چھاپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پہ ہے وَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ بِرَسُولِنَا النَّبِيِّينَ وَقَدْ انْتَقَى وَحْيُ النَّبُوَّةِ فَكَيْفَ يَجِيءُ الْمَسِيحُ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ رَسُولِنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا اور وحی نبوت منقطع ہو گئی ہے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیح کیسے آ سکتے ہیں؟ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ رَسُولِنَا، جبکہ ہمارے نبی کے بعد تو کوئی رسول ہی نہیں ہے۔ کہ صفحہ نمبر 33 پہ لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ قَدْ خَتَمَتْ، کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، وَإِنَّ رَسُولَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے کیونکہ نبوت ختم ہوگی۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پہ لکھتے ہیں وَمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ
فلا شک انه من آمن بنزول المسیح الذي هو نبی من بنی اسرائیل فقد کفر بخاتم النبیین، کہ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو مسیح کے دوبارہ نازل ہونے پر ایمان رکھتا ہے کہ جو نبیوں بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہوں گے، تو اس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ فیکتے ہیں وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وسماہ اللہ تعالی خاتم الانبیاء فمن این یظہر نبی بعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو خاتم الانبیاء کا لقب دیا، پس حضور کے بعد کوئی نبی کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ الا تتفکرون یا معاشر المسلمین تتبعون الاوہام ظلما، اور آگے اس نے پھر مزید اپنی باتیں کی۔ تو دیکھیں یہاں وہ صاف کہہ رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لا نبی بعد، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا کوئی اور نیا نبی تو بہت دور کی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ایمان لے کر آئے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بعد آئیں گے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور صفحہ نمبر اسی کتاب کے 200 پر عجیب بات لکھتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الا تعلم، کہ آپ نہیں جانتے، یعنی اپنے مخاطبین کو کہہ رہے ان رب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، کہ ہمارے رب نے حضور علیہ السلام کا نام رکھا خاتم الانبیاء بغیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی تشریع نبی آئے گا، غیر تشریع نبی آئے گا، ذیلی نبی آئے گا، بروزی نبی آئے گا، بنی اسرائیلی نبی آئے گا، مسیح علیہ السلام آئے گا، مطلقاً اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خاتم الانبیاء کہا، تمام انبیاء کا خاتم، تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے۔ اور فرمایا وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا فِي قَوْلِ، اور یہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے، حضور علیہ السلام نے خود اس کی تفسیر بیان کی اپنے اس قول سے، لا نبی بعدی بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ، بالکل واضح بیان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُورَ نَبِيٍّ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جَوَّزْنَا انفتاح باب الوحی نبوہ بعد تخلیقها، اب اگر ہم حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو تجویز کریں تو ہم نے گویا نبوت کے دروازہ کھلنے کو تجویز کر دیا اس کے بند ہو جانے کے بعد۔ وَهَذَا خُلْفٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بعد وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آ بھی کیسے سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر وحی منقطع کر دی، وحی ختم کر دی حضور کی وفات کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب بالکل اتنی صریح اور واضح عبارت ہے کہ خود ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی آیت کی تفسیر خود لا نبی بعدی کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور آپ بھی کیسے سکتے ہیں کہ جب وحی نبوت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب جو کسی نئے نبی کو مانتا ہے وہ گویا اس بند دروازے کو کھولتا ہے۔ اور مزے کی بات صفحہ نمبر 297 پر لکھتا ہے وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَدَّعِيَ النَّبُوَّةَ وَأَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَلْحَقَ بِقَوْمٍ كَافِرِينَ، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر قوموں سے جا کر مل جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں خود مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جو کفر کا دعویٰ کرتا ہے اور کافروں سے جا کے مل جاتا ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، یہ ہے مجموعہ اشتہارات، آپ دیکھ سکتے ہیں مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 2 ہے اس کی۔ اس کے صفحہ نمبر 2 پہ لکھتے ہیں کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں خود یہ صاحب کہہ رہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے بعد مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 5، یہ جلد نمبر 5 ہے اور اس کو چھاپا ہے، اس کو بھی ربا والوں نے چھاپا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 238 پر لکھتے ہیں اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہر ایک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہو جانے کی رکھتا تھا،
یعنی اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو ہر محدث یعنی جس سے اللہ کلام کرتا ہے وہ اپنی ذات میں نبوت رکھتا ہے، نبوت کی صفات رکھتا ہے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لہذا وہ نبی نہیں بن سکتا۔ اس طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 377 پہ لکھتے ہیں کہ ما کان اللہ ان یرسل نبیا بعد نبینا خاتکان ان یحدث سلسلۃ النبوۃ ثانیا بعد انقطاعها، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کسی رسول کو بھیجیں اور دوبارہ اس سلسلے نبوت کو جاری کر دیں دوسری دفعہ جو کہ بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک کتاب ہے آسمانی فیصلہ، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آسمانی فیصلہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ بھی ضیاء الاسلام پریس ربا والوں نے چھاپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 3 ہے۔ صفحہ نمبر 3 پہ لکھتے ہیں مرزا غلام قادیانی اور نہایت انکسار میں کافر اور لیکن خدا تعالیٰ جانتے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اور یہ بھی لکھا کہ میں ملائکہ کا منکر بھی نہیں۔ اب دیکھیں یہاں وہ خود کہہ رہے کہ میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں بلکہ ایسے مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اسی طرح یہ میرے پاس روحانی خزائن ہے اور اس کی جلد نمبر 11 ہے، یہ آپ ذرا کافی مطلب اس میں حالت میں ہے، یہ ہمارے پاس دیکھیے روحانی خزائن ہے، اس کی جلد نمبر 11 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ الشرکۃ الاسلامیہ ربا نے چھاپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 26 ہے۔ صفحہ نمبر 26 کے حاشیے پر لکھتا ہے کہ پھر دوسری طرف اسی منہ سے میری نسبت یہ رائے ظاہر کرتے کہ گویا میری جماعت در حقیقت مجھے رسول اللہ جانتی ہے، اور گویا میں نے در حقیقت نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر راکم صاحب کی پہلی رائے صحیح ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر یہ دوسری رائے غلط ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں تو یہ کہنا کہ میں نے نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا یہ غلط ہے۔ پتہ چلا کہ جو آدمی مسلمان ہے اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھتا ہے وہ مرزا قادیانی کے ذریعے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ میں خود نبوت کا مدعی ہوں، اور اگر دوسری رائے صحیح ہے تو پھر پہلی والی رائے غلط ہے جس میں ظاہر کیا گیا کہ مسلمان ہوں اور قرآن شریف کو مانتا ہوں۔ کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتے اور آیت ولاکر رسول اللہ و خاتم النبین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس آج نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 27 پر ہے۔ اب دیکھیں بہرحال حوالہ جات میرے پاس اور بھی ہیں، کتنے حوالہ جات کو بندہ پیش کر سکتا ہے۔ ان تمام حوالہ جات میں مرزا غلام احمد قادیانی صراحتاً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خود قرآن مجید کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نبی بعدی میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں یا نبوت کا دعویٰ کس نے کیا، وہ شخص لعنتی ہے، وہ شخص کذاب ہے، وہ شخص مفتری ہے، وہ شخص کلمہ کا منکر ہے، وہ شخص اسلام کا منکر ہے، وہ شخص قرآن مجید کا منکر ہے، اور وہ شخص اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو اب خود آپ اس بات کو تسلیم کرتے کہ ہمارے مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہاں تک آپ نے لکھا ہے کہ جو یہ کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جو مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ ایسا کہنے والے گستاخ ہے۔ تو بیٹے کے فتوے کی روح سے باپ گستاخ ہو گیا۔
اور باپ کے اپنے فتووں کی روح سے وہ قرآن کا منکر بھی ہے، کذاب بھی ہے، مفتری بھی ہے، دجال بھی ہے، کافر بھی ہے، اور اس کا بیٹا بھی کافر ہو گیا۔ مرزائی اس بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن مجید میں بھی نسخ ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ بعد میں اس پر وحی ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی، یہ بھی انتہائی دجل و فریب ہے۔ نسخ عقائد میں نہیں ہوتا، نسخ احکام میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو پہلے جو چیز کفر تھی، شرک تھی، اب وہ عین اسلام ہو جائے۔ عقائد میں کفر نہیں ہو سکتا، عقائد میں شرک۔ اور ہماری کتابوں میں لکھے کہ نبی کسی حال میں بھی نبوت کے ادعا، نبوت کے دعوے سے پہلے نہ کفر کر سکتا ہے نہ اس کے بعد۔ کفر تو کسی صورت نہیں کر سکتا، وہ تو بالکل بھی امکان نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کو وہ کفر کہہ رہے، کفر۔ لہٰذا اگر یہ منسوخ ہو گیا تو کفر تو تھا نا۔ تو مرزا غلام اول تو یہ کہنا کہ جی یہ نسخ ہو گیا تو ان کو وہی ہو گئی تھی، ان کو بھی پہلے سے عقیدوں کا پتہ نہیں تھا۔ تو جس نبی کو خود عقیدوں کا پتہ نہ ہو، جس نبی کو خود کفر اور ایمان کا پتہ نہ ہو، خود کفر اور اسلام کا پتہ نہ ہو، تو وہ خود کیا دوسروں کو کفر اور ایمان کی تعلیم دے گا۔ دوسری بات، مرزائی کہتے ہیں کہ نہیں جی تشریعی نبوت، غیر تشریعی نبوت، یعنی ایسی نبوت کا دروازہ کھلا ہے کہ جس میں قرآن کے احکام منسوخ نہ ہو سکے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا تو قرآن کے احکام کو منسوخ کیا، لہذا اس اصول سے بھی وہ کافر ہے۔ کیسے؟ کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر کہا کہ ہمارے نبی کے بعد کسی قسم کی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا لا نبی بعدی کا بھی منکر ہے، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم کا بھی منکر ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا گویا اس نے ان دونوں آیتوں کو منسوخ کر دیا کہ یہ دونوں، یہ آیتیں اور یہ حدیث علی الاطلاق نبوت کے دروازے کو بند نہیں کرتی۔ تو خود مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسی نبوت کا دعویٰ کیا کہ جس کی وجہ سے قرآن کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا منسوخ ہونا لازم آ رہا ہے، یا اس میں تخصیص لازم آ رہی ہے۔ اور یہ خود مرزا قادیانی کہہ چکے کہ ایسی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے کہ جس میں قرآن کو منسوخ کرنا لازم ہے، جس میں حدیث کو منسوخ کرنا لازم ہے، جس میں قرآن اور حدیث کا یا دین شرعی کسی حکم کا تغیر اور تبدل کرنا لازم ہے، ایسی نبوت بذات نبوت ہے، حقیقی نبوت ہے، ایسا والا کافر ہے، تشریعی نبوت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے اس نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو ہر حال میں مرزا غلام احمد قادیانی کافر، بے ایمان، دجال بنتا ہے۔ تو ہم نے خود اس کی کتابوں سے آپ کے سامنے یہ عقیدہ اس کا رکھا کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ وحی نبوت کو کھلا مانتے دروازے کو، حالانکہ وہ دروازہ بند ہو چکے۔ وہ ما کان محمد کا منکر ہے، وہ لا نبی بعدی کا منکر ہے، وہ قرآن پر بہتان باندھنے والے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ دو باتیں، اگر تو میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اور مسلمان ہوں تو پھر میرے بارے میں یہ الزام لگانا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ درست نہیں۔ اور اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر یہ درست نہیں۔ اب خود مرزا غلام احمد قادیانی کے فتاوی سے مرزائیوں کے پاس دو آپشن رہ گئے، یا تو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اور اگر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر مرزا قادیانی کو اسی کے فتوے کی روشنی میں، جیسے ہم نے وہ کتاب اس کی پیش کی فیصلہ آسمانی، کہ پھر اس کے بارے میں یہ کہنا، اور روحانی خزائن پیش کی جلد نمبر 11 کہ پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا قرآن پر ایمان ہے یا اسلام پر ایمان ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اب راستے آپ کے پاس ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کتابوں سے ایک تو ختم نبوت کا مسئلہ بالکل واضح ثابت ہو گیا، نمبر 2 یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اور سب سے مزے کی بات، ما کان محمد ابا احد من رجالکم والی آیت کی تفسیر خود مرزا غلام احمد قادیانی نے لا نبی بعدی سے کر دی، حضور کی حدیث مان کر۔ یہ حضور کی نے خود حدیث میں اس آیت کی تفسیر بیان کر دی۔ ہم نے روحانی خزائن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جلد نمبر 7 کا کہ لا نبی آبادی کے میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مرزائی جو مرزے پر ایمان لا کر اسلام سے کی حدود سے نکل چکے، اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی حدود میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔